اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کے انعامات کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اللہ نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے اور اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ چیز عطا فرمائی جو دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ اس سے پہلے ایک آیت شریفہ آئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس عہد کا تذکرہ تھا۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ احکام خداوندی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں کی مدد کرنا، لیکن انہوں نے عہد کو پورا نہیں کیا اور عہد شکنی کی۔ تو جس طریقے سے انہوں نے عہد شکنی کی ہے، ان آیات پہ بھی جو تلاوت کی گئی ہے ان کی عہد شکنی کا ایک واقعہ مذکور ہے، عہد توڑنے کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ جو عہد لیا تھا، جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا، اس کا ایک واقعہ ان آیات میں مذکور ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں جس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی 3 نعمتیں یاد دلائی۔ اللہ نے 3 انعام اپنے ان کو خصوصی یاد دلائے ہیں، ایسے انعام کہ جن کا تقاضا یہ ہے کہ عہد کو پورا کیا جائے، عہد شکنی نہ کی جائے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان دوسرے انسان پر احسان کر دیتا ہے، کوئی انعام کر دیتا ہے، تو بندہ اس کا احسان مانتا ہے اور اس انعام کو یاد رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں اس کی نافرمانی نہ کروں، اس کی عہد شکنی نہ کروں۔ تو اللہ نے بھی بنی اسرائیل کو 3 انعام یاد دلائے۔ پہلا انعام تو یہ، اذ جعل فیکم انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، تمہید کے طور پر ان کا ذہن بنانے کے لیے کہ میرے قوم اللہ کے انعام کو یاد کرو، اللہ کے انعام کو یاد کرو۔ واقعہ یہ ہوا تھا پورا کہ بیت المقدس پر ایک قوم تھی، قوم عمالقہ، جو بڑی ہی زبردست قوم تھی، بڑے طاقتور آدمی تھے اور بڑے ہیبت ناک تھے، جسم و جسہ بھی ان کا بہت بھاری بھرکم تھا۔ تو اس قوم کا، قوم عمالقہ کا بیت المقدس پر قبضہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جب اللہ نے فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا اور اس کے لشکر کو بھی، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم اور اس کی زیادتیوں سے نجات دے دی، تو فرعون کی بادشاہت، اس کی سلطنت ختم ہو گئی اور اب گویا بنی اسرائیلی کی سلطنت آ گئی، بنی اسرائیلی کی بادشاہت آ گئی۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس پر جو قوم عمالقہ کا ناجائز قبضہ ہے، ظالموں کا قبضہ ہے، تو بیت المقدس کو تم ان سے آزاد کرو اور بس تم وہاں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاتے ہی ہماری کھلی مدد دیکھنا، تم ہی غالب آؤ گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں اعلان فرمایا اور اپنے قوم کو لے کر روانہ ہو گئے۔ ایک شہر ہے، بہت پرانا دنیا کا شہر ہے جس کا نام ہے اریحہ۔ اردن کی نہر پار کرنے کے بعد یہ شہر آتا ہے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور تمہید کے طور پر ان کو پہلے اللہ کی نعمتیں یاد دلائی کہ دیکھو، جس اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے میں نے تمہیں یہاں اکٹھا کیا ہے، جس خدا کے حکم کی بجاوری کے لیے میں نے تمہیں یہاں جمع کیا ہے،
اس خدا نے تم پر بڑے بڑے انعام کیے۔ ایک انعام تو یہ کیا کہ اللہ نے تم میں بے شمار، تمہاری قوم میں بنی اسرائیل میں اللہ نے بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام پیدا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں، حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں، حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں، اور گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1700 سال کا فاصلہ ہے، اور اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل میں 1000 سے زائد انبیاء پیدا فرمائے، صرف بنی اسرائیل میں، اور قومیں بھی تھی ان میں بھی انبیاء آتے رہے۔ تو اللہ کا یہ بڑا انعام ہے، اور کسی قوم کے اندر نبی کا ہو جانا یہ جہاں دینی شرافت ہے وہیں دنیاوی شرافت ہے۔ نبوت ایک بڑا اونچا مقام ہے، ایک بڑا اعزاز ہے، تو اگر کسی قوم کے اندر اللہ نے نبی بنا دیا تو اس قوم کے لیے یہ دینی اعزاز اور دینی شرافت کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعزاز اور دنیاوی شرافت بھی ہے۔ تو یہ اللہ کا تمہارے اوپر ایک بڑا انعام ہے، دنیاوی انعام بھی ہے اور اخروی انعام بھی ہے۔ اور دوسرا انعام وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے فرعون کو نیست و نابود کر کے اور اس کے لشکر کو اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ نے تم کو ایک ظالم کے ظلم سے بچا کر تمہیں اللہ نے سلطنت بادشاہت عطا فرمائی اور تم بادشاہ بنے، یہ بھی اللہ کا ایک بڑا انعام ہے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جو تم سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ وہ کیا؟ مثلا دریا کے اندر 12 راستے بنا دینا، تو یہ اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو دریا میں جس میں دشمن کو ڈبویا، دشمن کے لشکر کو غرق کیا، تو اس میں اللہ نے 12 راستے بنا دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا ایک بڑا انعام ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تقریباً 6 لاکھ آدمی تھے، اور 50 ہزار آدمیوں پہ تقریباً ایک نقیب اور ذمہ دار تھا، سردار، 12 سردار تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 سرداروں کو آگے بھیجا کہ تم جا کر قوم عمالقہ کی کچھ خیر خبر لو، اور جا کر حالات کا جائزہ لو، اور آ کر پھر بتلاؤ کہ کیسے کام کرنا ہے اور کیا حالات ہیں۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل کے 12 سردار بیت المقدس کی طرف بڑھے، اور کچھ فاصلے پر، کچھ دوری پر اس قوم عمالقہ کے ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی، تو وہ تنہا ایک شخص ہی اتنا بھاری بھرکم تھا کہ وہ ان 12 کے 12 کو گرفتار کر کے لے گیا۔ ایک آدمی 12 سرداروں کو لے گیا پکڑ کر، اور جا کر جو ان کا بادشاہ تھا، جو ان کا حاکم تھا، اس کے سامنے رکھا۔ اب مشورہ ہوا کہ ان 12 آدمیوں کا کیا کیا جائے، تو بہت سو کی رائے تو یہ ہوئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، بعض کی رائے ہوئی کہ چھوڑ دیا جائے۔ تو حاکم وقت نے، جو ان کا حاکم تھا، اس نے اسی رائے کو پسند کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ ہماری قوت، طاقت اور ہماری ہیبت اپنی قوم کو جا کر بتلائے، اور وہ مرعوب ہو جائے، وہ اس کام کے لیے آگے ہی نہ بڑھے، وہ واپس ہو جائے۔ چنانچہ 12 کے 12 سردار واپس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اور تم نے جو اس قوم کی حالت کو اور ہیبت کو دیکھا ہے،
تم اس کا تذکرہ اپنی قوم کے سامنے نہ کرو، ورنہ یہ سب گھبرا جائیں گے اور یہ سب واپس ہو جائیں گے۔ تو دو شخصوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی۔ ان 12 سرداروں میں 2 شخص تھے، ایک کا نام یوشع بن نون، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے نبی بنایا، نبوت بھی ان کو ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ اور ایک کا نام ہے کالب، چھوٹے کاف سے۔ یہ 2 سردار ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کیا اور اس راز کو راز ہی رکھا، فاش نہیں ہونے دیا۔ لیکن باقی سرداروں نے 10 نے اپنے قوم کے سامنے آہستہ آہستہ اس کا تذکرہ کر دیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ مقدس سرزمین سے کیا مراد ہے؟ ملک شام مراد ہے، ملک شام کی زمین مراد ہے، جس میں فلسطین بھی آتا ہے، بیت المقدس بھی آتا ہے۔ تو حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک شام میں ارض مقدس میں داخل ہوگا۔ جس ارض مقدس کو، جس پاکیزہ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی اللہ تمہارے ذریعے اس زمین کو فتح کرائے، اللہ اس زمین کی فتح کا تمہیں ذریعہ بنائے گا۔ بس تم داخل ہو جاؤ، اور داخل ہوتے ہی یا تو شروع میں ہی تم غالب آ جاؤ گے، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، وہ تمہیں دیکھ کر فرار ہو جائیں گے، اللہ ایسا رعب ان کے دلوں میں تمہارا ڈال دیں گے، چاہے وہ کتنے بھی ظاہر میں طاقتور ہو، لیکن وہ تمہارے سامنے ٹک نہیں پائیں گے۔ اور یا لڑائی ہوگی لیکن معمولی سی لڑائی کی نوبت آئے گی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ الٹے پیر واپس نہ ہو، ورنہ تم خسارے اور نقصان کے ساتھ لوٹو گے۔ تم یہاں تک آ گئے، اب تمہیں حکم ہے اللہ کا کہ ارض مقدس کو فتح کرو، پاکیزہ زمین کو فتح کرو، ظالم سے بیت المقدس کو آزاد کراؤ، یہ تمہیں اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں سے تم واپس نہ ہو، ورنہ تمہارا نقصان ہو۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، اس ارض مقدس میں، اس پاکیزہ زمین میں ایک بڑی طاقتور قوم آباد ہے، جب تک وہ زمین سے نہیں نکل جاتے ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، پھر ضرورت ہی کیا رہے گی۔ جب تک وہ طاقتور قوم وہاں آباد ہے، قوم عمالقہ، اس وقت تک ہماری ہمت نہیں کہ ہم وہاں داخل ہو جائیں۔ یہ جواب دیا۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ اب وہ جو 2 آدمی تھے جن 12 کو بھیجا تھا، 12 میں سے 2 آدمی ایسے تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مکمل طور سے مان رہے تھے اور پورے طور سے اس پر ایمان رکھ رہے تھے، اور انہیں یقین تھا اللہ کے وعدے پر، پختہ یقین تھا، تو انہوں نے اپنے قوم کو سمجھایا۔ حضرت یوشع نے بھی اور حضرت کالب نے بھی، دونوں نے اپنے قوم کو سمجھایا۔ اللہ فرما رہے ہیں، کہا ان 2 آدمیوں نے ان میں سے، یخافون، جو لوگ ڈر رہے تھے، قال رجلان من الذين يخافون انعم اللہ، ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا، 2 آدمی وہ تھے کہ جن کے دلوں کے اندر صرف اللہ کا ڈر تھا اور کسی کا ڈر نہیں تھا۔ ہونا بھی یہی چاہیے، ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ صرف ڈر اللہ کی ذات کا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کافر سے، بڑے سے بڑے کافر سے بھی، کسی چیز سے نہ ڈرے، صرف اللہ سے ڈرے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو کسی سے نہیں ڈرے گا، اور اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر نہیں ہوگا تو پھر ہر چیز سے ڈرے گا، پھر ایک چیونٹی سے بھی ڈرے گا۔ انعم اللہ علیہما، اور ان پر یہ اللہ کا خصوصی انعام تھا کہ وہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھ رہے تھے اور اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے۔ ادخلوا علیہم الباب، ان کو سمجھا رہے تھے کہ تم داخل ہو جاؤ دروازے میں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم داخل ہوتے ہی غالب آ جاؤ گے، تمہیں فتح مل جائے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کسی کا خوف تمہیں اللہ کا حکم پورا کرنے سے مانے نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، نفع نقصان کے مالک اللہ ہے۔ پوری دنیا مل کر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، اللہ نہیں چاہتے ہیں تو پوری دنیا مل کر کسی کو ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یقین ہمارا اور آپ کا ہی ہونا چاہیے۔ پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے، اللہ نہیں چاہتے ہیں تو پوری دنیا مل کر ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ یقین تو ایسا ہونا چاہیے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا، ان دو شخصوں نے بھی سمجھایا، اس کے باوجود بھی نہیں مانے، اور آخر میں یہاں تک کہہ دیا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، اے موسیٰ ہم تو زمین میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے، ما داموا فیہا، جب تک اس میں وہ لوگ آباد ہیں۔ اور مزید گستاخی یہ کی، یہاں تک کی بات کہہ دی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارے رب چلے جاؤ اور جا کر قتال کرو، جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو ظاہر میں تو یہ کفریہ کلمہ ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن مفسرین نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ سے ان کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ تم سے اللہ کا وعدہ ہے، لہذا تم جاؤ اور تمہارا اللہ تمہاری مدد کرے گا، ہم تو یہی بیٹھے۔ اب یہ بات ہو گئی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ کے سامنے پھر درخواست کی، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے میرے پروردگار، یہ میری قوم تو بے وفا نکلی، اس نے تو غداری کر دی، لیکن اے اللہ میں تیرے فرمان کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہوں، لیکن میں صرف اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، میرا اختیار بس اپنی ذات پر چل سکتا ہے اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام پر چل سکتا ہے، وہ بھی نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے، میرے بھائی کو یا اللہ نبی بنا دے، میرا معاون بنا دے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یوشع علیہ السلام پیغمبر بنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بس میں تو اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، ہم دونوں تیرا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہیں، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ اب ہمارے اور ان نافرمان غدار قوم کے درمیان جنہوں نے بے وفائی کی ہے، مولا کچھ فرق کر دیجیے، کوئی ایسی بات دکھلا دیجیے کہ جس سے ان کو احساس ہو کہ واقعی ہم نے غلط کام کیا ہے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، اب اللہ کی طرف سے سزا یہ ملی کہ جس میدان میں انہوں نے نافرمانی کی ہے اور جس میدان میں انہوں نے یہ کہا ہے
کہ ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم جاؤ تمہارا رب جا کر یہ کام کرے، تو اب ان کو سزائیں مل رہی گے کہ اب یہ 40 سال تک اسی میدان کے اندر رہیں گے، اور اسی وادی تی اس کو کہا جاتا ہے، اس وادی تی کے اندر یہ سرگردہ اور پریشان پھرتے رہیں گے۔ انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، اب وہ ارض مقدسہ ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، 40 سال تک ان کا داخلہ اب اس ارض مقدسہ میں نہیں ہو سکتا، اور 40 سال کے بعد ہی اب یہ اس کو فتح کر پائیں گے، آئے گی۔ چنانچہ اتنی لمبی سزا جب سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال پیغمبر تھے، پیغمبر اپنے قوم کے لیے، پوری امت کے لیے بڑے شفیق و مہربان ہوتے ہیں، تو ان کو اس سزا پر، ایک طویل لمبی سزا پر بڑا رنج اور غم ہوا، تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یہ فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کو جو سزا دی جا رہی ہے آپ اس سزا پر رنجیدہ نہ، آپ غم نہ کریں، انہوں نے جیسی برائی کی ہے، جیسا کام کیا ہے ویسی ہی ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو اللہ نے بیٹھنے کی سزا دے دی، اور سزا یہ دی کہ 40 سال تک جو میدان تھا وادی تھی بہت زیادہ لمبی چوڑی تھی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار 30 فرسخ کی تو لمبائی ہے اس کی، اور 9 فرسخ کی چوڑائی ہے۔ 30 فرسخ کا مطلب ہوتا ہے 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 90 میل کی تو لمبائی ہے اور 27 میل کی چوڑائی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اتنی لمبی نہیں، ساری مسافت اس کی 30-32 میل کی ہے، تو اتنی لمبی چوڑی وادی تھی۔ اب یہ روز چلتے، صبح کو چلتے، شام کو دیکھتے، جہاں سے چلے وہیں کھڑے، صبح کو چلے شام کو دیکھ رہے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے۔ اللہ کی بڑی قدرت ہے، 6 لاکھ آدمیوں کا مجمع اب پریشان، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں موجود ہے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود ہے، اور حضرت یوشع علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت کالب بھی، 4 ہی اللہ کے مقبول بندے بھی ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ رحمتوں اور برکتوں کا بھی ظہور ہونا ہے، پیغمبر موجود ہے، نبی موجود ہے، 2 نبی ہیں، ایک آگے چل کر نبی بننے والے ہیں، ایک اور ولی ہیں، تو اللہ نے سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ یہ سزا تو آپ نے مقرر کر دی، لیکن اب یہ تو مر جائیں گے، گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سایہ نہیں ہے، تو اللہ نے سایہ کا انتظام کر دیا کہ بادلوں کو چھتری بنا دیا، چنانچہ وہ چلتے تھے، رہتے تھے، تو وہ بادل چھتری بن کر ان کے سروں پر رہا کرتے تھے، یہ اللہ نے سایہ کا انتظام کیا۔ کھانے پینے کا مسئلہ آیا، کھانا پینا کہاں سے؟ اللہ نے آسمان سے اتارنا شروع کر دیا، من و سلوہ آسمان سے اتر رہا ہے، پرندے، کھانے پینے کی چیزیں آسمان سے اتر رہی، اور پانی کا مسئلہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا، اس پتھر پر اپنا عصا مارتے تو اس سے 12 چشمے نکل جاتے، ہر ایک خاندان کا ایک الگ پانی کا نظم اللہ نے کر دیا، تو کھانے کا، پینے کا، رہنے کا سب نظم ہوا، لیکن 40 سال تک حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اور پھر حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر بنے۔ پھر جب 40 سال پورے ہو گئے تو کچھ لوگ تو ان میں سے وفات پا چکے تھے، لیکن بہت سے توبہ بھی کرتے رہے، تو ظاہر ہے جب آدمی اپنے جرم سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور پھر 40 سال کے بعد انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو آدمی کو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ان واقعات سے کہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے جو بشارت ہے، تو اس وعدے کو، اس بشارت کو سچا اور یقینی سمجھنا چاہیے، اور جب اللہ کا حکم ہو رہا ہے کسی کام کے لیے تو آدمی اس کام میں اپنی عقل نہ دوڑائے، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، ہماری عقل کے اندر اس کام کی خیر اور بھلائی آئے یا نہ آئے، ہمیں وہ کام کرنا ہے، اسی کا نام ہے بندگی اسی کا نام ہے کہ اللہ اور رسول کا جس وقت جو حکم ہے اس وقت اس حکم کو اسی طریقے سے پورا کرنا جیسے حکم ہے، اسی کا نام ہے عبادت اور اسی کا نام ہے بندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس